کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج میں پڑھوں گی سورہ ہود کی آیت نمبر 51 سے ترجمہ اور اس کی روحانیت۔ اگر کوئی سننا چاہے تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، نہ ورنہ کوئی بات نہیں۔ اوکے، ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ مہربان رحم والا، پناہ مانگتے ہیں شیطان رجیم کی جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ آیت 51 سے سٹارٹ کریں گے سورہ ہود کی، جتنا آسانی سے پڑھا جا سکا پھر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن، یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اس کا مطلب ہے، جو میں پڑھ رہی ہوں اس کا مطلب ہے، اے میری قوم، میں اس کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتی، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے انہوں نے لکھا کہ پیدا کیا۔ اچھا، یہ لکھا ہے پیدا کیا نہیں، جس نے مجھے، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اچھا، یہ انہوں نے پیدا کیا کر دیا، لیکن یہاں پہ نا جس نے مجھے فطرت دی، یہ فطرت جو ہے نا، جو میرے اندر یہ فطرنی جو ہے وہ پیدا کرنا نہیں ہوتا، فطر یعنی اس کو فطرت دی، یا اس کو بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ اس کو اگر دیکھا جائے، اے میری قوم، میں اس کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتی، اجر نہیں مانگتی ہوں۔ جو کچھ بھی میں کلام پاک کو پڑھ رہی ہوں، جو میں سمجھ رہی ہوں، اور اس کا میں کسی اور سے صلہ نہیں مانگ رہی ہوں۔ کیوں؟ اس کا صلہ صرف اللہ کے ذمہ ہے، کیونکہ اس نے ہر وہ چیز جو میرے پاس ہے، یا ہر وہ چیز جو آپ کے پاس ہے، اگر آپ بلیو کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیے، نہیں کرتے تو آپ جس کے اوپر بھی بلیو کر لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میرا یہ بلیو ہے کہ مجھے ہر وہ چیز جو دنیا کی ہے وہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، تو میں اللہ ہی کی چیزیں ہیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں، تو میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اور ایک اور چیز یہاں لکھا ہے، اے میری قوم، تو میری قوم کون سی ہے؟ میری اپنی قوم جو میرے اندر بستی ہے، یعنی برائی کی، اچھائی کی، جیسے انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے، انسان کے اندر غیبت ہوتی ہے، انسان کے اندر سچائی ہوتی ہے، سچ بولنے کی قوم بستی ہے، جھوٹ بولنے کی قوم انسانوں کے اندر بستی ہے، پھر ان کے اندر تکبر کرنے کی قوم بستی ہے، نفرت کرنے کی قوم بستی ہے، اس طرح کی قومیں اس کے اندر بس رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ کی کون سی والی قوم ہے جو ابھی اس وقت موجود ہے یہاں پہ؟ تو آپ جب بھی آئیں گے، کلام پاک کے اندر آئیں گے، تو ساری کی ساری قوموں کو، اپنیوں کو ساتھ لے کے آئیں گے۔ تو میرے اندر جو بھی قوم بستی ہے میں اس کو لے کے آؤں گی، آپ کے اندر جو قوم بستی ہے آپ اس کو لے کے آئیں گے یہاں پہ اللہ کے سامنے، اور پھر حاضر ہونا ہوگا اور اپنا جواب دینا ہوگا۔ اپنے جواب دیں، ہم لوگ خود ہیں، آپ اپنے جواب دے ہو، میں اپنے جواب دے ہوں۔ اے میری قوم، میں اس کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتی۔ اب میں جتنی بھی میرے اندر قومیں بستی ہیں، میں جو مجھے ملا، جو مجھے سکھایا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کچھ بھی ملا، اس کے لیے میں دنیا والوں میں کسی کا سے کچھ نہیں مانگتی ہوں کہ آپ مجھے کچھ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ مجھے کچھ دے نہیں سکتے ہو۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو علم قرآن پاک کا جو مل رہا ہے، جو عقل، جو شعور مجھے مل رہی ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے۔ تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے سکتے ہیں وہ دنیا کا کوئی انسان مجھے نہیں دے سکتا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے آگے میں کسی اور کے آگے وہ مانگتی نہیں ہوں۔ اور یہ جو میں اس کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتی، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے فطرت دی۔ میرا ذمہ، میری ہر چیز کی ذمہ داری جو ہے وہ میرے اللہ کی ہے، میرے مالک کی ہے۔ میرا جو بھی مالک ہے، میری ذمہ داری اس کی ہے۔
आप लोगों की ज़िम्मेदारी नहीं है। जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि हम लोग अक्सर बोलते हैं कि वो ऊपर से सूरज जो है, मैं बल्कि ये बात करती हूँ, तभी आप इर्द गिर्द के लोगों को भी देख रहे होंगे, वो भी बात कर रहे होंगे कि सूरज जो है वो रोज़ाना निकलता है, निकल के रोशनी देता है, और रोशनी दे के रूह के बारे में 1 मिनट बताती हूँ, रूह के बारे में भी बताती हूँ। पहले मैं ये वाली बात कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको रूह का बताती हूँ। देखें, जो हमारे सूरज निकलता है रोज़ाना, हमें निकलता तो नहीं है क्योंकि वो हमारी ज़मीन रोटेट हो रही है, तो ज़मीन जो रोटेट हो रही है उसकी वजह से हमें सूरज का पता चलता है कि रोज़ाना रोशनी देता है, फिर रोशनी दे के डूब जाता है, ठीक है। और इसी तरह से हम लोग जो सूरज भी तो रोशनी दे के चला जाता है। अगर हम सूरज को सूरज ना कहें तो क्या सूरज को बुरा लगेगा? सूरज को कुछ होगा कि इसने मुझे सूरज ने ही कहा मैं आज इसको रोशनी नहीं दूंगा, इसका मतलब ये सूरज का काम ही रोशनी देना है। तो इसी तरह से जो सूरज का काम है वो अपना काम करेगा, इसी तरह से अल्लाह सुब्हान तआला का जो काम है वो अल्लाह सुब्हान तआला अपने हिस्से का काम करेंगे। आप लोगों को बताने अल्लाह के बारे में वो करने की ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह ये करता है, अल्लाह ये नहीं करता, अल्लाह ऐसा करता है, अल्लाह वैसा नहीं करता। नहीं, हम अल्लाह को अपनी सोच के मुताबिक बना रहे हैं कि अल्लाह ये करता है और ये नहीं करता। अल्लाह के बारे में हम डिसाइड नहीं कर सकते। जो किताब के अंदर जो लिखा है कि वो ये करता है, ये नहीं करता, उसको हम देखेंगे कि हमें क्या मिल रहा है, तो वहाँ से पता चलेगा कि अल्लाह क्या करता है और क्या नहीं करता। अल्लाह हुक्म करता है, जैसे मुझे मिला एक कुन फयकुन, कुन अल्लाह करता है, फयकुन हम करते हैं। यानी अल्लाह जो है वो हुक्म करता है और उसका बंदा जो है वो उस हुक्म की तामीर करता है, उसकी ताबीर करता है, उसको हुक्म को बजा लाता है। जो अल्लाह का बंदा होगा वो अल्लाह के हुक्मों को बजा लाएगा, जो अल्लाह का बंदा नहीं होगा वो जिसका जो बंदा होगा वो उसके हुक्मों को बजा लाएगा, तो हुक्मों को बजा लाएगा। और यहाँ पे भी जो लिखा है मेरा सिला तो मेरे इसके ज़िम्मे है जिसने मुझे पैदा किया, लेकिन यहाँ लिखा है अजरी इला अलल्लज़ी फ़तरनी, यानी जिसने मुझे फ़ितरत दी है। ये मेरी फ़ितरत जो है, और जिसने मुझे ये फ़ितरत दी है उसके ज़िम्मे है मेरा अजर। तो इसका मतलब है कुरान पाक का जो इल्म मुझे मिल रहा है, इस इल्म के ऊपर जो मुझे जो इल्म मिल रहा है, ये मैं अल्लाह के कलाम को पढ़ती हूँ, इसको समझती हूँ, फिर मैं अपने अंदर वो फ़ितरत लाने की कोशिश कर रही हूँ जो फ़ितरत अल्लाह सुब्हान तआला मुझे देना चाहते हैं। यानी इस किताब को मैं सोचूंगी कि ये किताब जो मुझे फ़ितरत देना चाहती है, मैं उसके ऊपर चलने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ ये सच कहती है। मैं तो उसके ऊपर देखती हूँ कि ये सच बोलती है, तो फिर मैं उसके ऊपर यकीन करके फिर मैं आगे से बयान भी वही करती हूँ जो मुझे मिलता है। तो इसको इस तरह से कहेंगे, मेरा सिला तो इसके ज़िम्मे है जिसने मुझे फ़ितरत दी, भला तुम समझते क्यों नहीं। इसका मतलब आप लोगों को समझ आती है इस चीज़ की कि अल्लाह के ज़िम्मे आपको सोच देना, आपकी अक्ल देना, आपका शोर देना, हर वो चीज़ जो आपके पास मौजूद है, जो अल्लाह का बंदा बन जाएगा उसकी ज़िम्मेदारी अल्लाह की है। वैसे जो है जैसे रहमान और रहीम है ना, अगर रहमान देखें तो रहम करने वाला, और रहीम जो है ख़ास रहम करने वाला। एक ऐसा रहम जो जैसे सूरज जो है वो पूरी दुनिया को रोशनी देता है, ठीक है। अब उस सूरज के ज़रिए से ख़ास लोग उस रोशनी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अब जैसे सोलर सिस्टम हो गया, कोई और दुनिया की चीज़ें हो गई, जो हम नई नई चीज़ें ईजाद करते हैं सूरज की रोशनी की वजह से, तो वो जो ख़ास चीज़ें हम लोग ईजाद करें ना, हम अपने अक्ल का, अपने ब्रेन का, अपने शऊर का इस्तेमाल करके, फिर सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके, सूरज की एनर्जी को इस्तेमाल करके हम दुनिया के लिए बहुत सारी चीज़ें, हमारे इंसान जो होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और वो बहुत सारी लेते हैं। इसी तरह से कुरान पाक का भी सेम है। कुरान को समझ लें, एक समंदर है, एक सूरज, मिसाल दे रही हूँ मैं, कुरान जो है ये एक सूरज है, ठीक है। इसकी रोशनी जो है, इसकी जो आयतें हैं, ये इसकी अल्लाह के इसकी जो आयतें हैं, ये पूरा सूरज है। कुरान पाक जो ये पूरा सूरज है, ये पूरी दुनिया को एनर्जी दे रहा है, पूरी दुनिया को ताकत दे रहा है, पूरी दुनिया को इल्म दे रहा है, ठीक है। अब इस इल्म के लिए अगर आप वो ख़ास वाला, अगर आपने कुछ ख़ास इल्म हासिल करना है तो उसके लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं जिहाद। आपको जिहाद करना पड़ेगा। जिहाद का मतलब है अल्लाह की तरफ आने के लिए आपको अपनी सोच को
पाकीज़ा करना पड़ेगा, अपनी सोच को साफ़ करना पड़ेगा, फिर आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ आ सकते हैं। और ये जो लिखा है इसमें ये जो लिखा है, कहाँ गया कि क्या मैं, हाँ, सूरज की रोशनी का मैं बताई थी कि जैसे सूरज की रोशनी पूरी दुनिया को रोशनी दे रही है, लेकिन ख़ास वो लोग जो इस सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करना जान लेते हैं तो उनको ख़ास उनके ऊपर मेहरबानी हो जाती है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर लेते हैं। फिर वो और चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, दुनिया की और चीज़ें हैं जिनकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, पानी हो गया उससे तैयार होगी, हवा से तैयार होगी, और चीज़ें हैं जिनसे वो इस्तेमाल, पूरी दुनिया, हवा जो है वो पूरी दुनिया को ताकत, पूरी दुनिया के लिए काम कर रही है हवा जो है। लेकिन वो जो वही वाली हवा, कुछ लोगों ने उस हवा से इसका इस्तेमाल जो वो बेहतर तरीके से करना शुरू कर दिया, तो वो उनके लिए ख़ास हो गई है। तो रहमान और रहीम का मतलब ये होता है, रहमान वो होता है जो पूरी दुनिया को देता है, रहीम वो होता है जो कुछ ख़ास लोगों को देता है। तो इसका मतलब दुनिया जहान के जितने भी लोग कलाम पाक के अंदर दाखिल होते हैं और वो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगते हैं, तो उनके ऊपर रहीमियत की जाती है। रहमान जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर है, कुरान पाक का इल्म जो है वो पूरी दुनिया के ऊपर, लेकिन रहीम उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के ख़ास बंदे बन जाएंगे, जो अल्लाह के ख़ास होंगे, जो इस किताब के अंदर से अल्लाह का ख़ास हुक्म लेने के लिए आएंगे, तो वो अल्लाह के ख़ास बंदे होंगे। अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, ये आपने पूछा, एक मिनट मैं आयत पूरी कम कर लूँ तो आपको समझ आ गई होगी कि रहीमियत क्या होती है। रहमान वो होता है जो पूरी दुनिया को देता है, रहीम वो होता है जो ख़ास लोगों को अपना इल्म देता है। तो वो और वो जो कोशिश करते हैं, ये नहीं कि अपने घरों में बैठ जाएं और बोलें कि बस खुद ब खुद सब कुछ हो जाएगा, जो होने अपनी मर्ज़ी से हो जाएगा, नहीं, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, उसके लिए कोई ताकत इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो हम लोग अपनी सोच से अपनी ताकत जो इस्तेमाल करेंगे, तो वो वही सोच जो है वो क्या कहेंगे उसको, एक मिनट, वही जो सोच है वो हमारी रहीमियत हो जाएगी, यानी हमें ख़ास कोशिश करने की वजह से हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा, एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी। तो जो एक्स्ट्रा मेहनत करेगा, जो कोशिश करेगा अल्लाह की तरफ जाने के लिए, अल्लाह की किताब को समझने के लिए, तो उसको ख़ास चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो ये इस तरह से है, रहीमियत वो होती है। और भला तुम समझते क्यों नहीं, इसका मतलब आप लोग जो जिस फितरत पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे बनाया है, तो आप दुनिया का हर इंसान जो है ना वो सेम ही फितरत पे बना है। कुछ जो है वो ज़्यादा एक साइड पे चला जाता है, कुछ जो है वो कम एक साइड पे चले जाते हैं। तो ये जो आपने रूह के बारे में पूछा, मैं वो बता दूँ आपको। रूह का ये मैं बता तो दूँ, अब थोड़ा सा वेट करो, मुझे लगता है अभी मुझे नहीं बताना चाहिए, इसके ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछो कि बता तो दूँगी, नफ्स और रूह, अच्छा ठीक है। नफ्स जो होता है वो मैं आपको बता देती हूँ पहले। नफ्स होता है ये जो हमारे दिमाग के अंदर ना, ये जो सोचें आती हैं, आप कोई किसी दुनिया की ज़िंदगी के अंदर मौजूद हो और आपके दिमाग के अंदर ख्वाहिशें आ रही हैं, आपके सामने कोई इंसान आता है, कोई जानवर आता है, कोई ऐसी चीज़ें आती हैं जिनको देख के आपकी ख्वाहिशात होती हैं। जैसे बच्चा पैदा हुआ है, 1 साल का जब बच्चा हुआ है, तो उस 6 महीने 1 साल के बच्चे की ख्वाहिशात जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। फिर वो बच्चा जब टीनेजर हो जाता है, उसकी ख्वाहिशात डिफरेंट होती हैं। फिर जब वो 20s में चला जाता है, उसकी ख्वाहिशात डिफरेंट होती हैं। फिर जब वो 30s में जाता है, हर एक डेकेड के बाद ना आप देखेंगे कि वो इंसान की सोच और इंसान की ख्वाहिशात चेंज होती रहती हैं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर एक इंसान की सोच और हर एक इंसान की ख्वाहिशात डिफरेंट होती रहती हैं। तो जो 10 ईयर्स के बाद या एक डेकेड के बाद इंसान चेंज होता है, उसकी सोच चेंज होती है हर 10 साल के बाद। तो हमें कहा जाता है कि नहीं तुम एक ही जैसे हो, नहीं, इंसान एक जैसा नहीं रहता, इंसान की सोच बदलती रहती है। दूसरा, ये नफ्स का मतलब होता है हमारे दिमाग के अंदर जो ख्वाहिशात हमारे दिमाग के अंदर आती हैं, तो वो ख्वाहिशात जो हैं या जो सोचें हमारे दिमाग में आ रही हैं, उनको नफ्स कहा जाता है। हमारे नफ्सों में, यानी कुरान पाक ये कहता है कि रसूल तुम्हारे नफ्सों में आते हैं, यानी जो भी पैगाम अल्लाह ने देना है वो हमारे दिमाग के अंदर, हमारी सोचों के अंदर आते हैं। जैसे मैं आप रसूल का एक और मतलब भी बताती हूँ।
رسول کیا ہے کہ رسول کا مطلب ہمیں بتایا گیا تھا کہ پہلے زمانے میں کوئی انسان آیا کرتے تھے، وہ رسول ہوتے تھے اور یہ وہ، تو قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا، وہ بالکل اس چیز کے خلاف جا رہی ہے۔ اگر آپ اس کو وہ کریں گے نا کہ رسول انسان ہوتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتی چلوں، رسول انسان نہیں ہوتے۔ تو اس سے راضی آپ کو بتائے رب کا بندہ، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے نا یہی بات سوچ رہی تھی اور آپ نے وہی بات کر دی۔ دیکھیں تین ہوتے ہیں، میں آپ کو تین چیزیں بتا دوں، پھر آپ کو اس کے بعد بات کرتی ہوں۔ جزاک اللہ یار۔ دیکھیں تھوڑی دیر یقین کریں کہ میں یہی بات سوچ رہی تھی ابھی صبح، ابھی یہ میری رات کے نا 3 بج رہے ہیں، تو میں تھوڑی دیر پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے میں یہ سوچ رہی تھی جو آپ یہ آیت لے کے آئے ہیں نا میرے پاس، یہی والی آیت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایک ہوتا ہے، میں آپ کو بات بتاتی ہوں، اطمینان والی نہیں، یہاں چلے اس میں نا میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے ہوتا ہے۔ یار آپ نا ایک ایک چیز کر کے پوچھیں، زیادہ پوچھیں گے تو میرے سے نا اتنی ساری چیزیں وہ ہو جائیں گی، مشکل ہو جائے گا۔ میں ایک ایک کر کے بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ پہلے مجھے کمپلیٹ ایک چیز کو کر لینے دیں۔ اب جیسے ہے اور ہاں، ایک ہوتا ہے نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، ٹھیک ہے؟ مطمئن جو ہو جاتا ہے نا، یہ جو مطمئنہ جو ہے اس کے اگلے والی جو ہے نا وہ راضی والی ہے۔ راضی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے راضی، میرا رب مجھ سے راضی۔ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے آ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہر وہ چیز، جس چیز کی آپ کو جب ضرورت ہوتی ہے نا، آپ کو آپ کی خواہشات اور آپ کی چیزیں دیتا ہے۔ جب آپ دنیا کی خواہشات کرنے لگ جاتے ہیں نا، جیسے میں ہوں، اگر میں ایک مثال دوں گی کہ اگر میں دنیا کی خواہشات کر رہی ہوں، اگر میں بول رہی ہوں کہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے بیوی چاہیے، مجھے ہسبینڈ چاہیے، مجھے بچے چاہیے، مجھے پیسہ، عزت، دولت، شہرت، مجھے یہ چاہیے، تو یہ مجھے دنیا کی چیزیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ دنیاوی چیزیں ہیں۔ اب اگر مجھے علم چاہیے، کلام پاک کا علم چاہیے، تو وہ میں اپنی آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کروں گی اور اللہ سے مانگوں گی۔ ویسے تو ہاں، وہ بھی اللہ ہی دے رہا ہے، وہ جو ہے وہ اللہ کیسے دے رہا ہے کہ یہ جو ہمارا دماغ ہے نا، برین جو ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا سب سے بہترین تحفہ ہے، گفٹ ہے۔ تو سب سے بہترین گفٹ کو جب استعمال کریں گے، صحیح جگہ پہ، رائٹ جگہ پہ، رائٹ ٹائم پہ استعمال کریں گے، تو آپ کو وہ مل جائے گا۔ آپ کو صحیح تحفے کو صحیح جگہ پہ صحیح وقت پہ استعمال کرنے سے آپ کو اس کا نتیجہ اچھا ملتا ہے۔ جیسے ایک پودا ہے، ایک بیج ہے، ایک بیج کو اگر وہ بیج جو ہے وہ گرمی کے موسم میں بننا ہے اور ریت میں اس نے اگنا ہے، تو میں اگر اس کو مٹی میں اگا دوں گی تو وہ اگے گا، لیکن وہ اس کی صحیح پرورش نہیں ہوگی، اس کا وہ صحیح طرح سے پودا نہیں اگے گا اور صحیح طرح سے اس کا فروٹ نہیں آئے گا۔ وہی چیز، وہی والا ایک بیج ہے، اگر اس کو گرمی کے موسم میں پیدا ہونا ہے لیکن وہ مٹی میں پیدا ہونا ہے، ریت اور مٹی میں نہیں پیدا ہونا، تو ہم اس کو ریت اور مٹی میں پیدا کریں گے۔ اسی طرح ہماری جو سوچ ہے، اس کا وقت، ٹائم اور ہر چیز کا مقرر وقت کا مقرر ہونا یا اس صحیح ٹائم پہ اس کا ہونا ضروری ہے۔ تو جو ہماری سوچ ہوتی ہے، ہمارے دماغ جو ہوتا ہے، اس کے اندر جو بیج بویا جاتا ہے، جو وہ سوچ ہوتی ہے، وہ ہمارا بیج ہوتا ہے۔ آپ نے کس چیز کا، جیسے میں ایک مثال دیتی ہوں، آپ نے بیج بویا کہ میں نے آج یہ کام کرنا ہے، میں نے آج کے بعد جھوٹ بولنا چھوڑنا ہے، تو یہ آپ کے دماغ میں ایک سوچ آئی کہ میں نے آج کے بعد جھوٹ بولنا چھوڑنا ہے، تو یہ آپ کے دماغ میں ایک بیج بویا گیا۔ اور یہ بیج کس نے بویا؟ یہ آپ کے دماغ میں کہاں سے؟ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس ہے، کیونکہ آپ نے اپنے دماغ کا صحیح طریقے سے استعمال کیا۔ جو دماغ آپ کو گفٹ کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا تھا، اس گفٹ کا صحیح استعمال کیا، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب میں نے اگر یہ لوگوں کے ساتھ جا کے میں نے یہ کرنا ہے، کیا اس کا نام ہے، جو میرے دماغ میں سوچ آئی ہے کہ میں نے چوری نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا فساد نہیں کرنا، تو یہ بیج بوئے گئے ہیں میرے دماغ کے اندر۔ اور یہ جو بیج بوئے گئے ہیں، یہ ایک فطرتی اللہ کی فطرت، اللہ نے یہ فطرت میرے اندر ڈالی ہے کہ مجھے یہ سب برے کام نہیں کرنا، مجھے ان سب سے باہر نکلنا ہے۔ تو یہ فطرت کا قانون ہے۔ تو آپ کے اندر اگر یہ فطرت کی چیزیں آ رہی ہیں، تو اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔
اور دوسرا یہ دماغ کے اندر، جب آپ کے دماغ کے اندر جب جو سوچیں آتی ہیں، ان سوچوں کو یا خواہشوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو خواہشیں یہ ہیں، کیا کہیں گے ان کو، نفس، یہ ہمارے نفس ہیں. یہ ہمارے دماغ کے اندر جو سوچیں آتی ہیں، جو خواہشات آتی ہیں، وہ ہمارے نفس ہوتے ہیں. تو اپنے نفسوں کو کنٹرول کرنا، یہ جو کہا گیا نا کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. تو جو دماغ کے اندر جتنی بھی سوچیں آپ کے دماغ میں آتی ہیں، ہر سوچ نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اس کا مطلب ہے جو بھی سوچ آپ کے دماغ میں آئے گی، اچھی یا بری، وہ پہلے مزہ وہ کرے گی، یعنی وہ اس کا مزہ چکھے گی. جو دماغ کے اندر جو سوچیں آ رہی ہیں، اس کو پہلے اس کا اینڈ ملے گا، اس کا نتیجہ ملے گا. پھر نتیجہ ملنے کے بعد وہ اس کو رزلٹ پائے گا، یعنی اس کو عمل کرے گی. اس سوچ کے اوپر اگر وہ عمل کرے گا انسان، تو وہ جو اس کا نتیجہ ملے گا، تو وہ نتیجے کو پا کے پھر وہ اس کو بیان کرے گا کہ ہاں مجھے یہ والا نتیجہ ملا ہے، اس والے یہ سوچ میرے دماغ میں آئی تھی اور میں نے اس کا رزلٹ پایا، اور رزلٹ پانے کے بعد مجھے یہ سب کچھ ملا. تو اس طرح سے آپ اس کو کہیں گے. اور یہ اطمینان والی روح جو ہے نا، اس کو مجھے ذرا آیت دے دیں، اگر دے سکتے ہیں تو اس کا آیت دیں، میں اس کو نکال کے آپ کو پھر دیتی ہوں. اور دوسری یہ والی بات میں آپ کو، نفس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ نفس کیا ہوتا ہے. قرآن کی ایک آیت بھی ہے کہ تمہارے نفسوں میں رسول آئے. جب بھی تمہارے نفسوں میں رسول آئے، رسول کا مطلب ہوتا ہے پیغام. جب آپ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے دماغ کے اندر جو سوچیں آ رہی ہوتی ہیں، جو پیغام آ رہے ہوتے ہیں کہ مت کرو، لڑائی مت کرو. یہ ایک کسی کے دماغ میں آ رہا ہوتا ہے، میں آج لڑ کے اس کو دکھاؤں گی کہ دیکھو تمہیں آج میں لڑوں گی، اور لڑنے کے بعد میں تمہیں بتاؤں گی کہ تم کیا کر سکتی ہو، کیا نہیں کر سکتی. میرے ساتھ لڑنا شروع کر دیں، یا آپ کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں، یا ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی لڑنا شروع کر دیں. تو جو لڑ رہا ہے انسان، اس کے دماغ کے اندر جو سوچیں آ رہی ہیں، یہ اس کے نفس کے اندر پیغام آ رہے ہیں کہ مت کرو، اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوگا، اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. اللہ کی طرف سے جو آ رہا ہے پیغام، وہ یہ آ رہا ہے کہ مت کرو. اور ایک اور پیغام آپ کے دماغ میں آ رہا ہے کہ کر کے دیکھ لو، اور کر کے دیکھو گے تو پھر پتہ چلے گا. ایک سائڈ سے آ رہا ہے کہ کرو اور کر کے دیکھو، بڑا اچھا ہوگا، یہ ہوگا. جب انسان چھوٹی کم عمر میں ہوتا ہے تو یہ سارے ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیتا ہے، تجربے کر کے دیکھ لیتا ہے، تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیزیں اس کے لیے اچھی ہیں یا بری ہیں. جب وہ میچور ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، پھر اس کو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے گا تو وہ اپنی عقل کا استعمال کرے گا، وہ اس کے ساتھ لڑے گا نہیں، جھگڑے گا نہیں، فساد نہیں کرے گا. تو اگر آپ نے لڑائی جھگڑا فساد کرنا ہے تو پھر آپ کرتے رہیں. لیکن جو عقل والا انسان ہوگا، ابھی تو آج کل کے زمانے میں نے دیکھا اتنے بڑے بڑے لوگ ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ لڑائیاں جھگڑے فساد کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں، نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا، ٹھیک ہے. تو نفسوں میں رسول آتے ہیں. رسول کا مطلب پیغام آتے ہیں. جس وقت آپ کوئی عمل کرنے لگتے ہیں، اس وقت آپ کے نفسوں میں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر، کیسے ہو. ہمارے نفسوں میں جو پیغام آتے ہیں اس کو رسول کہا جاتا ہے، اس کو پیغام کہا جاتا ہے. یہ جو پیغام آتے ہیں اور یہ جو صحیح طریقے سے اس زندگی کا استعمال کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ نفسوں میں رسول آنا. تو ہمارے نفسوں میں، ہماری سوچ کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر پیغام آئے، وہ رسول ہو گئے. اب مجھے آیت دی ہے آپ نے، ایک منٹ رکے، بس ایک آیت، وہ آیت کا نمبر دے دیں اگر آپ مجھے دے سکتے ہیں تو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کا بندہ، وہ آیت کا نمبر پتہ ہے کسی کو؟ اطمینان والی روح، یہ میں نے پڑھا تو تھا، میں نا وہاں سے دیکھ کے بتاؤں گی تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ ہم لوگ جب انسانوں کے بیچ میں جاتے ہیں، دنیا کے بیچ میں جاتے ہیں، تو وہاں پہ جا کے جو ہم لوگوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں، ہمارے دماغوں کے اندر جو پیغام آتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ نفس میں رسول آنا. پیغام جو ہیں، رسول جو ہیں، وہ ہمارے نفسوں میں آ رہے ہیں اور ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں. اللہ وہ نفسوں میں جو رسول آ رہے ہیں، وہ کون بھیج رہا ہے؟ چاہے وہ برائی کا آ رہا ہے، چاہے وہ اچھائی کا آ رہا ہے، لیکن جب تک وہ آپ کے دماغ میں آ رہا ہے، آپ جب تک ایکٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کو اس کا نتیجہ نہیں ملے گا. آپ کو اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے صحیح والے رسول کا استعمال کیا تھا یا غلط والے رسول کا استعمال کیا تھا. اگر آپ نے صحیح والے یعنی شیطان کی طرف سے آئے ہوئے رسول کا وہ کو کیا تھا فالو، یا پھر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے رسول کو فالو کیا تھا. ویسے اگر آپ دیکھیں گے، شیطان بھی اینٹی جو ہے وہ ہمارے اندر ہی ہے، کوئی باہر سے نہیں آئی ہے.
میں دیکھ لیتی ہوں، 1 منٹ میں آیت کو دیکھ لیتی ہوں. تو ہمارے اندر ہی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے. جیسے اللہ ہمارے ساتھ ہمارے اندر موجود ہے، اللہ ہمیں وسپر کرتا ہے دماغ کے اندر کہ تم یہ مت کرو، اور شیطان جو ہے وہ وسپر کرتا ہے کہ نہیں یہ کرو، یا برائی کی طرف وہ لے کے جاتا ہے کہ کرو. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، جو شیطان ہے نا وہ بھی جو ہمیں وسپر کرتا ہے، تو ہم اگر اس کی بات کو سن بھی لیتے ہیں نا تو وہ وسوسے ڈالتا ہی رہتا ہے، بار بار آپ کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ کرو 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 کرو. اور آپ جب کر لیتے ہو نا، پھر اس کے بعد آپ کو جو پچھتاوا ہوتا ہے نا، میں ایک اور بات بتاؤں کہ جو پچھتاوا ہوتا ہے نا یہ بھی بڑی نعمت ہے انسان کے لیے. بعض لوگ جو ہوتے ہیں جو اس طرح کا غلط کام کر لیتے ہیں اور کرنے کے بعد وہ پچھتاتے نہیں ہیں اور ان کو تکلیف نہیں ہوتی، یعنی غلطی کرنے کے بعد وہ جو پچھتاتے نہیں ہیں نا وہ سب سے برا چیز ہے. لیکن جو لوگ اپنی زندگی کے اندر جو غلطی کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد پچھتاتے ہیں اور اپنی چیز کو، اپنے آپ کو درست کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں کہ میری یہ غلطی تھی، اپنے آپ کو مان لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو وہ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں. اور وہ انسان جن کے لیے یہ شیطان آیا تھا، شیطان نے آ کے ان کو ایک میسج دیا اور ان کو وہ میسج مل گیا. میسج ملنے کے بعد انہوں نے وہ عمل کر لیا، ایکٹ کر لیا. ایکٹ کرنے کے بعد وہ ڈھیٹ بن گیا کہ میں نے بہت اچھا کام کیا. میں تو جیسے ابلیس جو ہوتا ہے، یہ شیطان جو ہوتا ہے، وہ ان کو تکبر دلاتا ہے اندر سے کہ کوئی بات نہیں، تم نے تو بڑا اچھا کام کیا اور بہت اچھی بات ہے، تم کرتے رہو. لیکن جب آپ نے غلطی کرنے کے بعد واپس ریپینٹ ہو گئے، اللہ کی طرف واپس آ گئے، تو آپ اللہ کے بندے بن جائیں گے. لیکن اگر آپ واپس نہیں آئے، آپ نے سوری نہیں کیا، معافی نہیں مانگی، اپنی غلطی کو قبول نہیں کیا کہ ہاں یہ میری غلطی تھی، پھر آپ اس میں ڈھیٹ بنتے جائیں گے اور دیر ہو جائے گی. پھر آپ کے لیے وہ جو دروازے ہیں نا وہ بند ہو جائیں گے. اس وجہ سے ان دروازوں کو، اس سے پہلے کہ وہ دروازے بند ہو جائیں معافی مانگنے کے، آپ بار بار جیسی غلطی کریں، آپ کو احساس ہو کہ آپ نے غلطی کی ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں میری یہ غلطی ہے. یہ نہ کریں، ڈھیٹ نہ بن جائے. اچھا 89 کی 27. اچھا ایک منٹ. ہاں اوکے 27 سے 30 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کے ساتھ مہربان رحم والا. پناہ مانگتے ہیں شیطان رجیم کی جو دل میں وسوسے ڈالتا ہے. یا ایھا النفس المطمئنۃ راجعی الی ربکی راضیۃ مرضیۃ. یہ ہے فادخلی فی عبادی وادخلی الجنتی. اچھا اس کو میں آپ کو بتا دوں. اے ابھی یہ دیکھیں، یہ نا یہ لکھا ہوا اے اطمینان پانے والے نفس. اے وہ نفس جو اطمینان میں آ گیا. تو اب دیکھیں میں سامنے میں پڑھ رہی ہوں، میں اللہ کا کلام پڑھ رہی ہوں، تو یہ یا کا مطلب ہوتا ہے ابھی زندہ جو سامنے موجود ہے اس کو بلایا جا رہا ہے اور اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اے مطمئن ہو جانے والی یا اطمینان پانے والی روح، پانے والے نفس. روح نہیں لکھا یہاں پہ، یہ نفس لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے ترجمہ تھوڑا سا غلط کر دیے. تو دیکھیں یا ایھا النفس، نفس لکھا ہوا ہے، اے اطمینان پانے والے نفس. تو جو بھی میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے بتایا جا رہا ہے کہ اب تم اطمینان میں آ گئے ہو. اے وہ نفس، کیونکہ نفس جو ہوتے ہیں نا، انسان کا جو خواہشات ہوتی ہیں نا، دنیا کی خواہشات جو ہوتی ہیں، جب انسان کے اندر سے دنیا کی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ کی طرف آنے کی، علم حاصل کرنے کی خواہشات شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کے کلام کی خواہشات شروع ہو جاتی ہیں. یار میں نے ابھی آپ کو بتایا تو تھا نفس کیا ہوتا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ نفس کا مطلب ہوتا ہے ہمارے دماغ کے اندر جو سوچیں آتی ہیں، جو خواہشات آتی ہیں، ان کو نفس کہا جاتا ہے. اب سمجھ آئیے یا نہیں آئی؟ نفس کا مطلب ہے ہمارے دماغ میں آنے والی خواہشات یا ہمارے دماغ میں آنے والی سوچیں، جن سوچوں سے ہم یا جن خواہشات سے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں تو ان کو کہا جا رہا ہے، ان کو بلایا جا رہا ہے. یعنی جیسا کسی کا، میں ایک مثال دیتی ہوں کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ دنیا میں ٹریول کریں اور ٹریول کرنے کے بعد آپ
چیزیں حاصل کریں، یہ آپ کے دماغ کے اندر، آپ کے نفس کے اندر پیغام آیا ہے۔ اب اس پیغام کو جب آپ نے قبول کر لیا اور آپ نے وہ اس کے لیے عمل کرنا شروع کر دیا، اس والے پیغام کے لیے جو آپ کے دماغ میں آیا ہے، میسج جو آپ کے دماغ میں، اس کے لیے آپ محنت کرنا شروع کر دیں اور پیسے کمانا شروع کر دیں کہ میں نے ٹریول کرنا ہے، میں نے وہاں جانا ہے، اس کے لیے میں نے پیسے جمع کرنے ہیں اور میں نے بہت زیادہ انجوائے کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ یہ پھر اس کے لیے جو آپ خود کوشش کر رہے ہوگے نا پیسے جمع کرنے کی یا محنت کرنے کی، تو آپ جب وہ پیسے جمع کر رہے ہوگے، خوش ہو رہے ہوگے کہ میں ایک دن آئے گا، میں ٹریول کروں گا اور میں یہ کروں گا وہ کروں گا، تو جب آپ کے پاس پیسے آتے ہیں، آپ ان پیسوں کو لے کے پھر آپ اس جگہ پہ ٹریول کرتے ہیں جہاں پہ آپ نے جانا ہوتا ہے، جو آپ کی خواہش ہوتی ہے نا، اس خواہش کو آپ پورا کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں اور پیسے کے کماتے ہیں اور جا